علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی لہ الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى صباح یوم الدین أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد سورہ مبارکہ انفطار جو ہے آج اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کل سے سورہ مطففین کو ہم شروع کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے تلاوت شدہ آیات کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک، ادھر آپ سامنے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آگے ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بے شک جو لوگ ابرار ہیں یعنی نیک ہیں، ابرار بار کی جمع ہے، بار بر سے نکلا ہے، بر نیکی، بر کہتے ہیں نیکی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جیسے قرآن میں آیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو، ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ بر نیکی ہے اور بار اس میں فاعل ہے، یعنی نیک کام کرنے والا، اور اس کی جمع ہے ابرار، یعنی وہ لوگ جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ لفی نعیم، وہ یقیناً بے شمار نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم نعمتوں کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نعمتیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو لوگ فاجر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، پردہ دری کرتے ہیں۔ فاجر کا مطلب شکافتن ہے، پردہ دری کرتے ہیں، پردے شکافتہ کر دیتے ہیں، وہ جہیم میں ہوں گے۔ جہیم کا مطلب دوزخ کی آگ۔
دوزخ، جہیم دوزخ کا ایک نام ہے، آئے سمجھ میں؟ ابرار جو ہے وہ نعیم میں ہوں گے اور فجار جہیم میں ہوں گے، دوزخ کی آگ میں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ جو نمازی ہے وہ ابرار میں شامل ہوگا، جو بے نمازی ہے وہ فجار میں شامل ہوگا۔ خوب جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، درس و بحث و ماہ مبارک رمضان میں، تلاوت قرآن میں اور علمی مذاکرات میں شرکت کرتے ہیں، طبعاً ان کا شمار یقیناً ابرار میں ہے، ابرار سے لوگ ہیں۔ جو لوگ نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں آتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، وہ جانے، لیکن احتمال یہ ہے کہ ان کا شمار فجار میں ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ فاجر ہے، فاسق ہے، مگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا ہے اس ماہ مبارک رمضان کو، اور اس میں خاص اہتمام نہیں کرتا ہے، نہ نماز کا خاص اہتمام کرتا ہے، نہ افطاری کا خاص اہتمام کرتا ہے، نہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نہ دروس تفسیر اور احکام کا اہتمام کرتا ہے، اصل کوئی اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں، اثر نہیں ہوتا ہے کہ عام طور سے جو دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ماہ رمضان آیا وہ بھی چلا گیا، آیا سننے، اور کوئی اہتمام خاص اس نے نہیں کیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص اہتمام کرے۔ تو اس کا شمار کس میں کریں گے آخر؟ ابرار میں تو نہیں ہو سکتا ہے، ہاں؟ ابرار میں شمار ہوگا، نیک لوگوں میں شمار ہوگا، جو نماز میں بھی نہیں ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہے، افطاری کا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، دروس کا اہتمام نہیں ہے، ایمان میں اضافے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، گھر بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے، آئے سمجھ میں، اور شام کو کرکٹ کھیلنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، والی بال میں حاضر ہے۔ ایسے بچے جوان جو بالغ ہو چکے ہیں اور جن کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں آتا ہے، اب آپ خود سوچو کہ ان کا شمار ابرار میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا؟ نیکوں میں تو ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے نا، سمجھ میں آیا؟ اب فجار میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اگر ابرار میں شمار نہیں ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ فجار میں ان کا شمار ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے دوزخ ہے ان کے لیے۔ پھر ابرار کے لیے نعیم ہے، جنت کا دوسرا نام ہے، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں ابرار کے لیے، اور جو فجار ہیں ان کے لیے جہیم ہے، دوزخ۔ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کہ جو کوئی بھی اہتمام ماہ مبارک رمضان میں نہیں کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا شمار ابرار میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم۔ ابرار میں قطعاً شمار نہیں ہو سکتا ہے جب تک آدمی کوئی سلسلہ نہ چلائے۔ اس کے بعد ہے یصلونہا یوم الدین، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کو اس جہیم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یصلونہا ایسے میں یصلونہ کا مطلب داخل کیا جائے گا قیامت کے دن، عذاب و قہر الہی کے ساتھ ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ فجار ہیں، پردہ دری کرتے ہیں، حتاق ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی روزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اہمیت وہ نہیں دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا شمار جو ہے وہ فجار میں ہے۔ اور قیامت کے دن یصلونہا یوم الدین، یصلونہ وہ وارد کریں گے ہاں ان لوگوں کو، یہ ضمیر ہاں جو ہے وہ فجار کی طرف پلٹتی ہے، فجار کو داخل کریں گے کہاں؟ دوزخ میں، یوم الدین یعنی قیامت کے دن، مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو دین سے مراد قیامت، دین سے مراد کیا ہے؟ قیامت، آخرت، ایسا سمجھے؟ اس دن کا مالک خدا ہے۔ کیا مطلب اس دن؟
یعنی وہ اس دن واقعی معنوں میں جو ہے وہ اپنی ملکیت دکھائے گا، یہ بتائے گا کہ مالک کسے کہتے ہیں اور آقا کسے کہتے ہیں اور نوکر کسے کہتے ہیں، غلام کسے کہتے ہیں، اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، سمجھ میں؟ کیسے ان کو سزا دی جاتی ہے، کیسے ان کی پکڑ ہوتی ہے، کیسے ان کی گرفت ہوتی ہے، اور پھر کیسے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ خود دنیا میں اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، مزے کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ایسے ان میں اور کسی بات کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، نماز جماعت ہوئی نہیں ہوئی، یہ ہوا، افطار بہترین ہونا چاہیے، افطار میں کوئی کمی نہیں۔ اب ہر گھر میں دیکھو جا کے ماشاء اللہ بابا افطار، کھانا پینا، سحری، یہ وہ دوسرا تیسرا، یہ فرسٹ کلاس ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ بھائی تو شرم نہیں آتی ہے اللہ کا افطار کھا کے اور سحری اس کی استعمال کر کے، اور اس کے بعد پورا دن اس سے غافل ہے، اتنا ٹھوس لیتا ہے کہ شام تک جو ہے اسی کے ڈکار آتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا اہتمام ہے ان بستیوں کا جو بستیاں جو ہیں وہ اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان، اللہ نے تمہارے لیے اس میں خاص اہتمام کیا ہے کہ شیطان کو اس نے قید و بند میں جکڑ دیا ہے اور تمہیں دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے مہمان بنو، سمجھا؟ دعوت ہے، دسترخوان الہی پر دعوت ہے پروردگار عالم، اس کی طرف سے خاص اہتمام ہے، تو ہماری طرف سے کوئی اہتمام کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ بلا رہا ہے، اس نے بلایا ہے، اہتمام کے ساتھ بلایا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، جو جس طرح کا ہے وہ آ جائے، سب کے لیے، گناہگار، نیکوکار، بدکار، ایسے میں شریف، رذیل، کمینہ، اچھا، جیسا بھی ہے، کنجوس، بخیل، مکھی چوس، سخی، جس طرح کے بھی سارے آ جاؤ، دسترخوان الہی پر کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سب کو بلایا ہے۔ تو سب لوگ جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ کیوں حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ سمجھا؟ کیوں حاضر نہیں ہوتے کہ بھائی ہم گھر میں بیٹھ کے نہیں، چلو مسجد میں بیٹھ کے سب مل کے چلتے ہیں، جماعت میں بیٹھتے ہیں تو سب مل کے حاضر ہوں گے، ایسے میں شام کو افطار میں سارے اکٹھے ہو کر کے افطار کریں، اس کا مطلب سب مل کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ جماعت میں مثلا کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے اور وہ خاص اہتمام کرتے ہیں پروردگار عالم کے لیے۔ اگر ان میں کچھ نیکوکار بیٹھے ہیں، کچھ بدکار بھی ہیں بیچارے، تو وہ سب کے ساتھ پروردگار عالم ان نیک بندوں کے صدقے میں اچھا سلوک کر دیتا ہے، یار یہ اس کے ساتھ آئے ہیں تو ان سب کو کیا کرو، بخش دو ان سب کو، اب اس کو ہم خلعت دیں گے، انعام دیں گے، یہ باقی خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو ایک کریم کے گھر سے، ایسے میں سخی کے گھر سے، جو سب سے بڑا سخی ہے پروردگار، اس کے گھر سے کچھ بندے چھوٹے چھوٹے خالی جائیں، اچھا نہیں لگتا ہے، زیب نہیں دیتا ہے اللہ کے یہاں سے خالی جائے۔ تو جماعت میں حاضر ہونے کا یہ فائدہ ہے، بھائی سب اکٹھے ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اس میں جو نیک لوگ ہیں ان کے صدقے میں پروردگار عالم جو برے ہیں ان کو بھی کیا کرے گا، خلعت اور انعام و اکرام سے نوازے گا اور بخش دے گا، نجات سے ہمکنار کرے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ایسے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ لگ کر کے آدمی اچھا ہو جائے۔ وہ بات نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر اکیلا منہ نکالا جائے گا وہاں پہ، تو کس قابل ہے، کسی قابل تو سمجھ میں آیا نہیں۔ یصلونہا یوم الدین، قیامت کے دن جو ہے وہ فرشتے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ یاد رکھو کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے، دوزخ کی آگ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوگے۔ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ڈال دیا، وہاں سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے، بھاگ نہیں سکتے، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے کہ ادھر ادھر کھسک جائے، کوئی ادھر کھسک جائے، کوئی ادھر کھسک جائے، نہ کھسکنے کی گنجائش نہیں ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وما ہم عنہا، اور یہ لوگ اس دوزخ کی آگ سے غائب نہیں ہو سکتے ہیں، لحظہی عنہا غائب و جدا نشون۔ اور اس کے بعد کیا ہے،
وما ادراک ما یوم الدین، تم لوگ کیا جانتے ہو کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کچھ بھی۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ یہ بات پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی ہے، اپنے حبیب سے کہا ہے کہ تم یہ بات میرے بندوں تک پہنچا دو۔ تو رسول اس کے مخاطب نہیں ہے، رسول اس کے ترجمان ہے۔ کیا ہے؟ ترجمان، یعنی رسول کو اللہ نے کہا کہ تم پہنچا دو۔ قرآن مجید میں بعض چیزیں جو ہیں اس کے رسول خود بخود مخاطب ہیں، جیسے یا ایھا المزمل، یہ رسول کے لیے، یا ایھا المدثر، یہ رسول کے لیے ہے، طٰہٰ، یہ رسول کے لیے ہے، یاسین، یہ رسول کے لیے ہے۔ ایسا میں یا ایھا الرسول، یہ رسول کے لیے ہے، یا ایھا النبی، یہ رسول کے لیے ہے۔ معلوم ہے سب خطاب۔ اور کچھ اور بہت فضائل و کمالات کا جہاں پر ذکر ہے، بڑے بڑے فضائل و کمالات کا، کہ جو صرف سرکار دو عالم اور اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے، وہ خطابات ان کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی واضح ہے جب خداوند عالم یہ کہتا ہے ما ادراک ما یوم الدین، تو طبیعی بات ہے، یہ پیغمبر سے نہیں کہہ رہا کہ تجھے کیا معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ خدا پیغمبر سے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ تو پیغمبر پڑھ رہے کہیں گے پالنے والے تو نے تو بتایا ہی ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے، تو مجھے معلوم ہے نا قیامت کا دن کیا ہے، تو نے بتایا ہے۔ اور اگر نہیں آیا تو خدا کہہ نہیں سکتا ہے، اگر نہیں بتایا تو نہیں کہہ سکتے ما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا معلوم ہے قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے، کبھی پہلے بتایا ہوتا تو پھر معلوم ہوتا ہے نا۔ تو پیغمبر پڑھ کے کہیں پروردگار تو بتائے تو پہلے، تو اس کی عظمت کا اظہار ہے، قیامت کے دن کی عظمت کا، اور انتہائی بھیانک ہونے کا اظہار ہے کہ قیامت کے دن وحشتناک ہے۔ قیامت کا دن جو اتنا آسان نہیں، بڑا وحشتناک ہے۔ پھر کہا ان سے بتا دو کہ ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، بہت ہی خطرناک ہے، سخت ہے، دشوار ہے، ایسے میں اس سے عبور کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے عبور کرنا۔ تو یہ مخاطب جو ہے وہ امت ہے، انسان ہے، وسیلہ پہنچانے کا سرکار دو عالم ہے۔ بعض آیات میں سنیں، وسیلہ پہنچانے کا سرکار ہے، ان کے وسیلے سے آیات جو ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں۔ تو سیدھے سیدھے اس میں لوگ توجہ کر کے سیدھا پیغمبر کو کس لیے مخاطب قرار دیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے پیغمبر کے لیے، خب انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو پیغمبر کے لیے سمجھ میں آیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو معلوم ہے کہ یہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر کے ذریعے سے یہ خطاب جو ہے وہ امت سے ہے کہ اگر تم اس فتح مبین کی قدر کرو گے، جو فتح مبین، فتح مکہ ایسے ہم نے تمہیں تمہارے نصیب میں کیا ہے، تو پھر جو بھی تمہارے گزشتہ گناہ ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا، آئندہ گناہ جو ہیں پروردگار عالم ان کو بھی بخش دے گا۔ آیا سمجھ میں؟ بشرطے کہ تم اس کی قدر کرو، فتح مبین کی جو پیغمبر کو نصیب ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ یہاں پر سیدھا خطاب پیغمبر سے نہیں ہے، پیغمبر ترجمان ہے، وسیلہ ہے، پہنچانے کا وسیلہ ہے، ورنہ پیغمبر کو معلوم ہے، پیغمبر کو معلوم ہے۔ اور اسی لیے بعض جگہوں پر ہے قل کیا ہے، تو خداوند متعال جب پیغمبر سے کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہو اللہ ایک ہے، تو اس کا مخاطب پیغمبر ہے، وہ خدا نے پیغمبر کو وسیلہ بنایا ہے اس کے ذریعے سے، اور کہا قل تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ میں؟ ایسے ہی کچھ چیزیں آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں پیغمبر کو وسیلہ بنایا گیا ابلاغ کا، تبلیغ کا، پہنچانے کا۔ تو لوگ خواہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیغمبر سے خطا ہوئی تھی تو اس کو پھر خدا نے کہا کہ تم توبہ کرو تو تمہاری خطا جو ہے وہ
معاف ہوگی اور ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے تاکہ تمہارے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے اور آئندہ، یعنی پیغمبر علماء اس سے پہلے بھی گناہ ہی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی گناہ ہی کرتے رہیں گے، تو خدا جو ہے وہ ان کو معاف کرے گا، تو وہ پیغمبر ہی کیسا ہوا؟ سمجھ معلوم ہے کہ یہ خطاب پیغمبر سے نہیں ہے، وہ حصہ جو ہے وہ پیغمبر سے کے لیے ہے، یہ حصہ پیغمبر کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ پیغمبر کہہ رہے تھا کہ تمہارے گزشتہ اور آئندہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، سمجھ میں آیا؟ معلوم کیا گزشتہ تو گناہ ہیں جو معاف کر دیے جائیں گے، آئندہ احتمالی گناہ جو تم کرنے والے ہوگے وہ ظاہر ہے کہ تمہارے پاس آگاہی ہوگی، بصیرت ہوگی، علم ہوگا، دین ہوگا، شریعت ہوگی، ایسے میں تو اس کی روشنی میں وہ گناہ نہیں کرو گے، معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ نہیں کرو گے، وہ گناہ ہی تم نہیں کرو گے۔ معاف کرنے کی بات تو اس وقت آتی ہے جب گناہ کرو گے، پھر نہیں کرے گا۔ جب آدمی کو علم، آگاہی، بصیرت آ جائے تو نہیں کرتا ہے نا گناہ۔ کتنی بار آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کو، جن کے سلسلے میں ایک عام آدمی بھی معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہے، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی گندگی کھانا گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا؟ تو کوئی آدمی گندگی کھائے، معصوم ہے، یہ گندگی نہیں کھا سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ اس کو اس کے گندا ہونے کا، اس کے کثیف ہونے کا، اس کے بدبودار ہونے کا، اس کے مکروہ ہونے کا اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ اس کو نہیں چھو سکتا کبھی بھی، چاہے مر جائے، کچھ بھی نہ ملے اس کو کھانے کو، کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، اس کے سلسلے میں معصوم ہے۔ خب ہم جب ایک گناہ کے بارے میں یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو گناہ نہیں کرتے، نہیں کرتے نا، یہ یقین حاصل ہو گیا یہ گناہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام معصوم ہیں، اس لیے معصوم ہے کہ کوئی بھی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ان کو یقین نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اسی طرح کا یقین، جس طرح کا ہم اس چیز کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ گندی چیز ہے، ہم اس کو نہیں چھونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ چھونا ہی نہیں چاہیے، کھانا تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ، سمجھ میں آیا؟ تو پیغمبر کو ہر گناہ کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اسی طرح کا گناہ ہے، تو وہ کیوں ہو جائیں گے اس کے قریب؟ وہ معصوم ہے، اسی لیے معصوم ہے کہ ان کو علم ہے۔ تو عصمت جو ہے اس میں علم کا بھی دخل ہے، عصمت میں علم کا دخل ہے کہ اللہ نے علم دے دیا ہے، اب تم بھی علم حاصل کرو تاکہ معصوم ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم بھی علم حاصل کرو تاکہ معصوم ہو جاؤ، علم حاصل کرے گا تو معصوم ہو جائے گا، اگر علم حاصل نہیں کرتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اگر علم حاصل کرے تو معصوم ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، چونکہ یقین ہو گیا اس کو کہ یہ گناہ ہے۔ جب جس چیز کے بارے میں آوے، یہ تو ایک مثال میں نے دی تھی نا، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا تمہیں جب ان کے بارے میں یقین ہے کہ بابا یہ چیز چھونے کے قابل نہیں ہے، ٹچ کرنے کے قابل نہیں ہے، مس کرنے کے قابل نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، کھانا تو دور کی بات، تم کرو گے وہ گناہ؟ نہیں نہ کرے گا، معلوم ہے نہیں کرتا ہے، نہیں کرتے ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں کرتے ہیں۔ تو آدمی اپنے ناموس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اپنے ناموس کا، اپنی عزت کا، اپنی ماں بہنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے؟ کوئی آدمی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ مثلا دوسرے کے ناموس پر نظر ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ناموس پر نظر ڈالنا ہے، یہ یقین اگر اس کو ہو جائے نا کہ بغیر کسی وجہ حلیت کے، سبب حلیت کے بغیر دوسرے کے ناموس پر نگاہ ڈالنا ایسا ہے جیسے آپ نے، تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ غیر اعتماد انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی بھی سوچے گا بھی نہیں اس کے بارے میں، کیوں بھائی؟ یہ غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں؟ یعنی اس طرح کی 10 چیزیں ہیں کہ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ گناہ ہے
تو آدمی اس کو نہیں کرتا ہے. آئے سمجھ میں؟ یقین ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرتا ہے. تو اب معاشرے اور سماج میں فرق ہے، لوگوں میں فرق ہے نا. لیکن اب ظاہر سی بات جو دینی معاشرہ ہے، جو ہمارا آپ کا معاشرہ ہے، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان جو ہے بہت بڑا بھیانک گناہ سمجھتا ہے. مغربی معاشرے نے آ کر کے کیا کیا ہے؟ اصل سارا دین کا سٹرکچر ختم کر دیا، برباد کر دیا. تم کل تک کتے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، آج کتے کے پاس بیٹھ کے کھاتے ہو ساتھ میں. تمہارے معاشرے میں ہو گیا نا ایسا؟ ہاں، آج کتا جو ہے وہ تمہارا دوست بن گیا. دوست، فرینڈ ہے بھائی، دوست ہے نا. کتا کیا ہے؟ دوست ہے بھائی، میرا دوست ہے. اور کبھی کبھی وہ بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. ایسے میں یہ مغرب نے دیا ہے، یہ چیز باہر سے آئی ہے، تمہارے معاشرے کی نہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. بے پردگی باہر سے آئی ہے. یہاں شرم تھا، حیا تھی، عفت تھی، پردہ تھا. ایسے میں آج یہ باہر سے جو ہے بے پردگی آئی ہے. انہوں نے سکھایا کہ تم ایسے بھی رہ سکتے ہو، تو انہوں نے سکھایا نا یہ تو. لیکن پھر بھی جو لوگ جو ہے جن کو یقین ہے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، وہ ان کے قریب نہیں جاتے ہیں. جن کو یقین حاصل نہیں ہوتا ہے وہ ان کے قریب جاتے ہیں اور اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. ایسے میں ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانتے ہو کہ قیامت کیا ہے؟ آگے جواب دے رہا ہے اس کا پروردگار عالم آخریات میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ وہ دن ہے کہ جب ایک نفس جو ہے کسی دوسرے نفس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. لا تملک، کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. ایک نفس کو دوسرے، کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. بہن، بھائی، باپ، بیٹا، ماں، بیوی، یہ وہ دوسرا تیسرا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. لا تملکو نفس لنفس شیئا. آئے سنیں، والامر یومئذ للہ. اور فرمان اور دستور اور آرڈر دینے کا حکم صرف حق صرف خدا کو حاصل ہوگا. وہی فرمان دے گا، وہی حکم دے گا، وہی آرڈر دے گا. اب اس میں جو نکات ہیں وہ تقریباً میں نے بیان کر دیے ہیں. جو تفسیری نکات جو اس کے اندر موجود ہے وہ میں نے ترجمے کے ساتھ ساتھ بیان کر دیے. جیسے پہلا نقطہ ابرار، بار کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب نیکوکار اور نعیم جو ہے اس کا مطلب ہے پر نعمت، وہ جگہ جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ایسے اور فجار فاجر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے شکافتن، کسی چیز کو پھاڑنا، یعنی کسانی کے پردے دری میں کنند و حتاک ہستند. اس سے مراد فجار سے وہ لوگ مراد جو پردہ دری کرتے ہیں، جو پردے رکھے اللہ نے ان کو پھاڑ دیتے ہیں. حتاک ہے، بے حرمتی کرتے ہیں، حرمت شکنی کرتے ہیں، بے احترامی کرتے ہیں. ایسے میں یہ وہ لوگ. اور اس کے بعد ہے صلا، ورود در قہر و عذاب است، عذاب اور قہر میں داخل ہونا. یصلونہا یوم الدین، یہ اس میں داخل ہوں گے قیامت کے دن. جیسا کہ سلو جو ہے، سلو رحمت الہی اور لطف الہی میں داخل ہونے کے معنی میں ہے سلو. ایسے میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ذات ہوا ہے جو تم پر درود بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں. یعنی پروردگار عالم جہاں پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جہاں پر اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکم دیا ہے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور ان پر سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے. تو خود پروردگار عالم کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ذات وہ ہے جو تم پر درود بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے تم پر درود، عام انسانوں پر بھی درود ہے اللہ کی طرف سے اگر وہ نیک ہیں، اچھے ہیں تو. ایسا نہیں، رحمت، روزہ میں رحمت.
تو رحمت میں خداوند متعال نے جیسے اہل بیت علیہ السلام کو شامل کیا ہے، وہ اپنی رحمت میں اپنے سارے بندوں کو شامل کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو درود اس کی طرف سے درود، یعنی اس کی طرف سے رحمت کا نزول. رحمتیں انسانوں پر نازل ہوتی ہیں، خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے انسانوں کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آئے سمجھ میں؟ اور قیامت میں تمام امور جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نفی شفاعت نہیں ہے. جب تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب شفاعت نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمام امور کا اللہ کے ہاتھ میں ہونا شفاعت کی نفی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت بھی ایک امر ہے. شفاعت کیا ہے؟ ایک امر ہے یا نہیں؟ تو پروردگار عالم جیسے دوسرے امور کے بارے میں حکم دے گا، ایسے ہی شفاعت کے بارے میں بھی حکم دے گا. محمد و آل محمد علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمومی حکم ہوگا رسول کو. کیا میرے حبیب انبیاء میں سے، ان کی امتوں میں سے جتنوں کی سفارش آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرو. سمجھا؟ جتنوں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ کرو. تو پیغمبر تمام نبیوں کو حکم دیں گے کہ آپ کو بھی اپنی امت میں سے جس جس کی شفاعت کرنی ہے کرو، میری شفاعت کے صدقے میں. سمجھ میں آیا؟ سب کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ شفاعت کی نفی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو بابا امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے نا، ایک امر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا حکم دے گا کہ بھائی آپ شفاعت کرو. والدین کا حکم ہوگا کہ آپ چاہتے ہو تو اپنے بیٹوں کی بچوں کی شفاعت کرو. علماء کو حکم ہوگا کہ آپ چاہتے ہو اپنے کوئی ساتھیوں کے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، نیکوکار تھے، بار فجار نہیں تھے، اگر ان کی کوئی شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو. ظاہر سی بات ہے بھائی، دنیا میں جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محشور ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، چلنا پھرنا ہوگا، الیک سلیک ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے بالکل ہی بھول جائے گا. اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بھائی ہاں تمہارا کوئی ہے جس کی تم شفاعت کرنا چاہتے ہو. ہاں سمجھ میں آ؟ تو علماء کو حکم ہوگا، استاد کو حکم ہوگا، آپ نے شاگردوں میں سے کس کس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو؟ آئے سمجھ میں؟ تو ظاہر سی بات ہے شاگرد، استاد شاگرد یہ سلسلہ میں چلتا ہے نا. ایک وقت ہے ایک آدمی شاگرد ہے، پھر استاد بن جاتا ہے. آئے سمجھ میں؟ پھر شاگرد استاد بنتا ہے نا. تو یہ استاد کو حکم ہوگا. ہمسائے کو حکم ہوگا، بھائی تم اپنے کسی اچھے پڑوسی کی شفاعت کرنا چاہتے ہو، اس کی شفاعت کرو. اللہ ماشاء اللہ شفاعت کا سلسلہ بہت طولانی ہے. سمجھا؟ بہت طولانی ہے. دوست کو اللہ کہے کہ بھائی تیرا کوئی دوست خاص ہے جس کی تو شفاعت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ گندے دوست نہیں ہوتے، دوست نیک ہوتے. دوست کون ہوتا ہے؟ جو تمہاری حفاظت کرے. دوست کون ہے؟ جو تمہاری حفاظت کرے، تمہیں گناہ سے بچائے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے سمجھو غیبت میں بھی تمہاری حفاظت کرے، موجود ہو جب تمہارا خیال رکھے، ایسے سمجھو پیٹھ پیچھے تمہارا دفاع کرے، وہ دوست ہے. یہ تمہیں بچائے. ہر آئینہ جو گناہ سے بچانے والا ہے وہی دوست ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوست گناہ میں جو شریک ہے وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے. سمجھ میں آیا؟ جس شریک معصیت ہو تمہارا اس کو دوست نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو کہیں گے دشمن کہیں گے، اس کو دوست نہیں کہیں گے، چونکہ وہ شریک معصیت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ جو والامر یومئذ للہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اب کسی کی چلے گی نہیں. وہاں پہ کسی کی چلے گی نہیں. بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نہ چلے تو بہتر ہے. اگر صرف اللہ کی چلے نا، سمجھ آیا،
تو وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ کہے کہ مجھے کیا ہے، اس کو دوزخ میں کیوں بھیجوں گے، دوزخ جانے ہم سب کو جنت میں. سمجھ میں آیا؟ اصل دوزخ کو ختم کر دو، دوزخ کو کیا کرو، ختم کر دو. تو اللہ کو کسی کوئی بدلہ لینا کیا، کوئی دشمنی ہے؟ اس کی صحت پر معاذ اللہ اثر ہی نہیں پڑتا ہے، تم نیکی کرو بدی کرو کیا نہیں کرو. سمجھ میں آیا؟ اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے. تمہاری بدیوں سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، تمہاری برائیوں کا اثر جن لوگوں کے اوپر پڑا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ جب آدمی برائی کرتا ہے بدی کرتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے کسی کے اوپر، وہ مطالبہ کریں گے پروردگارا اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. سمجھا؟ وہ قیامت لوگوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ہے، اللہ کو کوئی مطالبہ نہیں ہے کسی سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی مطالبہ تو اس کو ہوتا ہے نا، اس کو حق ہوتا ہے مطالبے کا جس کا کوئی نقصان ہوا ہو یا کوئی فائدہ ہونے والا ہو تو نہ ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ لیکن خداوند متعال کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو خدا کو پہنچنے والا ہو اور وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے رک گیا ہو، تو خدا کا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. قیامت لوگوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ضروری ہے، اور لوگوں میں سب سے بڑا مطالبہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ کس کا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. تو قیامت ضروری ہے تاکہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبات پورے کیے جائیں جو دنیا میں پورے نہیں ہو سکے ہیں. سمجھ میں؟ اس لیے قیامت ضروری ہے. قیامت سے پہلے ظہور ضروری ہے، اور ظہور کے ساتھ ساتھ رجعت ضروری ہے. رجعت، یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ کچھ لوگوں کے جو مطالبات ہیں جو پورے نہیں ہوئے وہ پورے ہو جائیں. وہ کیا ہو؟ وہ پورے ہو جائیں. لہذا قیامت کے لیے یہ نہ سوچو کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر تھوپی ہوئی چیز ہے جو بڑی وحشتناک ہے. ٹھیک ہے، کچھ اثرات تو مرتب ہوں گے اس کے، ایسا نہیں کچھ گرمی شرمی لگے گی، دھوپ شوپ لگے گی، خوب اچھے طریقے سے تپائے گا پروردگار عالم، ایسی بات نہیں ہے. تپائے گا ضرور اچھے طریقے سے، لیکن عزیزان گرامی مطالبہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ اللہ قیامت ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ ہمارا اور آپ کا مطالبہ ہے کہ پروردگار قیامت ہونا چاہیے. تو یہ والامر یومئذ للہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم اللہ کے ہاتھ میں، تو اس کا مطلب کوئی شفاعت جیسے وہابی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب کو اختیار اللہ کو ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب اللہ کو اختیار ہے نا، تو پروردگار عالم کو اختیار ہے، تو تم یہ اختیار اللہ کو کیوں نہیں دیتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے کہ آپ جتنوں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ اختیار ہے اللہ کو حاضر یا نہیں؟ تو اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ سرکار رسالت کو شفاعت کا حکم دے گا. اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ انبیاء کو شفاعت کا حکم دے گا. اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ ائمہ معصومین کو شفاعت کا حکم دے گا. اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ والدین کو شفاعت کا حکم دے گا. اللہ ہی کا اختیار ہے کہ علماء کو، اساتید کو اور اس طرح کے بزرگ لوگوں کو جو کچھ نہ کچھ حق دوسروں کے اوپر پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کریں اور پروردگار عالم ان کو حکم دے. کون کہتے ہیں اللہ کا اختیار نہیں ہے؟ یہ اللہ ہی کے اختیار سے سب کچھ ہوگا، کسی بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس تمہاری سمجھ کا پھیر ہے، اصل میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تمہیں، اس کا کیا علاج کریں؟ بس سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کیا علاج کریں؟ سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ بس سمجھانے والا استاد نہیں ہے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو ہمیں سمجھانے والے ہیں وہ استاد ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے سب کچھ سمجھا دیا. آپ کو کسی شیعہ کو جو ہے وہ کوئی شبہ شک
کسی چیز میں نہیں ہوتا کبھی بھی، چھوٹی موٹی باتوں میں کوئی شک و شبہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ استادوں نے سمجھایا۔ تم کسی نے استاد سے پڑھتے تو تمہاری سمجھ میں آتا، تم کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں ہو، جو استاد ہیں ان کو مانتے نہیں ہو، ایسے میں جو استاد نہیں ان کو مانتے تو کہاں سے تمہاری سمجھ میں آئے گا، یہ باریکیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ خوب چون شفاعت نیز از اموری است کہ خداوند فرمان داده است، شفاعت بھی ان امور میں سے ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ بس اس میں کچھ پیامات ہے۔ پہلا پیغام ہے تربیت و تبلیغ جو ہے وہ، اس میں انسان کو چاہیے کہ جو اچھے اور برے لوگ ہیں ان کا مقایسہ کرے، یعنی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے اور بروں کا مقایسہ کرو، اچھوں کا انجام کیا ہے، بروں کا انجام کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم۔ دوسرا پیغام ہے حتی پیغمبر میں بسیاری از امور قیامت آگاہ نیست، یہ ایک پیغام دیا ہے انہوں نے جس میں یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر بھی جو ہے وہ قیامت کے بعض امور جو ہیں ان سے آگاہ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے وہ بعض امور جو ہیں ان کو جاننا نہیں چاہا ہے، ان کو جاننا نہیں چاہا ہے، اگر وہ جاننا چاہتے تو وہ آگاہ ہو جاتے، کیونکہ پیغمبر کو آگاہ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے نا، وہ تو کوئی پیغمبر کو نہیں سکھا سکتا، پیغمبر کو سکھانے والا صرف اور صرف خدا ہے، ادھر کوئی پیغمبر کو سکھانے والا نہیں ہے، تو خدا پیغمبر نے جاننا نہیں چاہا ہے اس لیے پیغمبر آگاہ نہیں ہوئے، جس دن پیغمبر جاننا چاہیں گے ان کو آگاہی حاصل ہو جائے گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کیا جانتے ہو گے قیامت کا دن کیا ہے؟ اور اگرچہ میں اس کی توجیہ کر چکا ہوں، میں اس کی توجیہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی آیات جو ہیں ان کا خطاب پیغمبر سے نہیں ہے، سمجھو ذرا، وہ پیغمبر ان کے ترجمان ہیں، پیغمبر ان آیات کو پہنچانے والے ہیں، جیسے قل ہے، اللہ جب کہتے ہیں قل تو وہ قل میں پیغمبر مخاطب ہے یا پیغمبر وسیلہ ہے؟ قل میں پیغمبر وسیلہ ہے، مخاطب تو نہیں ہو سکتے نا، سمجھا کہ اے میرے حبیب تم کہہ دو، تم پہنچا دو، تو یہ جب تک قل کی آواز جب تک پیغمبر کے پاس پہنچتی ہے یہاں تک تو مخاطب ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے آگے؟ اس کے بعد پیغمبر وسیلہ ہے، وہ بات جو پہنچانی ہے پیغمبر کو، آیا سمجھ میں؟ تو ما ادراک ما یوم الدین، خدا نے پیغمبر سے کہا کہ میرے حبیب تم نے بتاؤ تمہیں معلوم نہیں یوم الدین کیا ہے، سمجھ میں؟ یعنی مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے، ہاں، اور بھی اس کے بارے میں بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ایسے کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ کو علم نہ ہوا تو آپ نیک نہیں ہو جاؤ گے، اچھے نہیں ہو جاؤ گے، برے رہو گے، نہ آپ کو جتنا ضروری تھا اتنا بتا دیا ہے، اتنا بتا دیا، اب یہ کوئی ضروری نہیں آپ کو بتائیں گے قیامت کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی، کیسے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے اس کا۔ تیسرا پیغام ہے مسائل قیامت رب عقل عادی نے بھی توان درکت، یہ جو انسان کی عقل ہے نا اس سے قیامت کے مسائل کو درک نہیں کیا جا سکتا، یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جس کو سامنے رکھ کے آپ کہیں کہ صاحب یہ ہے اس طرح کی ہوگی قیامت، ایسا کچھ بھی یہاں پر ابھی تک رونما نہیں ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ یہ؟ بلکہ باید اس طریقے وحی بے پذیر، ہمیں وحی کی بات ماننا ہے، رسول کی بات ماننا ہے، ائمہ علیہ السلام کی بات ماننا ہے، جیسا وہ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم ہے یوم الدین کیا ہے؟ مطالب مہم را باید تکرار کر، جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کا تکرار کرنا چاہیے، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تکرار، ہاں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار تکرار ہے، ایسا اہم بات ہے، تکرار ہے، وَإِلَّا ایک ہی جملے میں سارا کچھ ہو سکتا ہے، ضمیریں اس کی طرف پلٹائی جا سکتی ہیں اور بات ختم کی جا سکتی ہے۔ پیدائش قیامت برائے جزا و کیفر عمل کرد دنیاوی ماست، قیامت کا پیدا کیا جانا کیوں ہے؟ جزا کے لیے ہے، اور ہمارے دنیاوی اعمال جو برے اعمال ہیں ان کی سزا کے لیے ہے، یوم الدین ہے، یوم الدین ہے، یعنی دین کا دن ہے، اب دین جو ہے وہ
اس دن حساب کتاب کرے گا۔ چھٹا پیغام مجرمان برائے ہمیشہ در دوزخ وما هم عنها بغائبین، مجرم ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں جو ہمارے یہاں قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے کچھ دن کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیرول پر، کیا پیرول ہوتا ہے کیا؟ ہاں پیرول پر بزنس بھیج دیتے ہیں، 10-15-20 دن جاؤ گھر جاؤ ریسٹ کر کے پھر آ جاؤ، وہاں کوئی پیرول سسٹم نہیں ہے۔ وما هم عنها بغائبین، وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے، دوزخ میں جو گیا وہ گیا، بس ادھر ہی پڑا ہے۔ نکلے گا اگر تو ایک ہی بار نکلے گا، نہیں تو نہیں نکلے گا، نہیں تو پیرول نہیں ہے وہاں پہ، ہاں پیرول سسٹم وہاں پر نہیں ہے۔ وما هم عنها بغائبین۔ اور ساتواں پیغام ہے قیامت روز سلب مالکیت و اختیار از ہمیں انسان ہاں است، قیامت کے دن سب کی مالکیت سلب ہو جائے گی، سب کا اختیار سلب ہو جائے گا، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی ایک نفس دوسرے نفس کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، لا تملک مالک نہیں ہوگا، کسی چیز کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہوگی کہ وہ اس کے ذریعے سے دوسرے کی مدد کر سکے۔ قیامت جو ہے وہ مکمل طور پر انسانوں سے سلب مالکیت کے لیے ہے۔ ایسا نا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی نفس جو ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اور اگلا پیغام آخری قیامت تجلی حاکمیت مطلقہ خداوند است، قیامت جو ہے اللہ کی حاکمیت مطلقہ کی تجلی ہے، اس کا جلوہ ہے۔ کہ حکومت پروردگار عالم کی کیسی ہوگی؟ لمن الملک اليوم، قرآن مجید میں آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے، لمن الملک اليوم، آج ملک جو ہے وہ کس کا ہے؟ آج ملک کس کا ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج مالک کون ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہے، اللہ مالک ہے جو واحد قہار ہے، اور کوئی آج کے دن کا مالک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والغادة الى سبیلک وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم